جو باتیں مفتی صاحب نے کی وہی باتیں ہیں جو میں آپ سے کر رہا تھا کہ ہمارے یہاں یہ سماجی مسئلہ جو ہے نا، جب اس کو مذہب کے کندھے پہ رکھ کے بندوق چلائی جاتی ہے تو ہم پھنس جاتے ہیں کسی ایسی جگہ پہ جہاں ہمیں خود اپنی فیلڈ اپنی گول پوسٹ میں ہم گول داغ دیتے ہیں۔ آپ اگر دیکھیے اس پوری گفتگو کے اندر جو ساری توجہ ہے وہ اس بات پہ کہ لڑکے کی ہائٹ کیا ہوگی، لڑکی کی ہائٹ کیا ہوگی، لڑکا فزیکلی فٹ ہوگا، لڑکی فزیکلی فٹ ہوگی۔ اس سے کسی کو کوئی سروکار نہیں ہے کہ لڑکا معاشی طور پر خود مختار ہوگا کہ نہیں، لڑکا اپنے فیصلے لینے کے قابل ہوگا کہ نہیں، لڑکی تعلیم یافتہ ہوگی کہ نہیں، لڑکی معاشی طور پر خود مختار ہوگی نہیں۔ ساری توجہ اس بات پہ ہے کہ ہائٹ کتنی ہے، قد کتنی ہے، فزیکل ایٹریبیوٹس کیا ہیں۔ یہ کوئی اب 1500 2000 3000 سال پرانی سوچ ہے، اس سے باہر نکل آئے۔ ذرا سوچئے کہ آج کے دن فیملی کو کیسے ریز کرنا ہوتا ہے، آج کے دن معاش کے مسئلے کیا ہوتے ہیں، آج کے دن آپ نے کن چیزوں کے اوپر توجہ رکھنی ہے۔ دوسرا سوال آپ کا، میں ایک ایک کر کے جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں۔ 18 سال کی عمر میں 17.5 سال سے 18 سال کی عمر میں کیسا کیا بدل جاتا ہے کہ 17.5 سال کی عمر میں آپ کو جو آرمی ہے وہ داخلہ نہیں دیتی ISSB میں اور 18 سال کی عمر میں دے دیتی ہے؟ کیا بدل جاتا ہے کہ آپ کا لائسنس جو ہے وہ 17.5 سال کی عمر میں بلکہ 18 کی عمر میں نہیں بنتا لیکن 18 سال کی عمر میں بن جاتا ہے؟ دیکھیے یہ آربیٹریری سی بات ہے، یہ بات بالکل درست ہے کہ 18 سال ہو، 22 سال ہو، 24 سال ہو، ہمیں کوئی ایک کٹ آف پوائنٹ بنانا پڑتا ہے اصول کے طور پر۔ اگر ہم نہیں بنائیں گے تو ہم کھلی چھٹی دے دیں گے۔ اگر ہم آج یہ کہتے ہیں کہ جی شریعت کے حساب سے کھلی چھٹی ہے، ولی جو مرضی کر لیں، تو بھائی شادیاں تو جتنی بھی ہوتی ہیں اصول تو یہی ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں تمام شادیاں رضامندی سے ہی ہو رہی ہیں، جبر سے تو نہیں ہو رہی۔ جبر کا فیصلہ کون کرے گا، کون لے کر آئے گا؟ دوسری شادی کے اوپر آئلی قانون جس کی ہمارے یہاں کھلی خلاف ورزی ہوتی ہے کہ پہلی بیوی کی اجازت ضروری نہیں ہے، عدل و انصاف ہوگا۔ آپ بیٹھے ہیں یہاں، مفتی صاحب بیٹھے ہیں، اس میں سے کوئی مجھے بتا دے عدل انصاف جو فریق ہوتے ہیں دو، کیا اس میں سے ایک فریق یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ میں نے عدل کیا یا انصاف کیا، یا یہ جج کرے گا فیصلہ؟ اگر فیصلہ میں نے کرنا ہے کہ میں اپنی دونوں بیویوں کے ساتھ انصاف کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا، تو یہ کیسا عدل ہوا اور کیسا انصاف ہوا؟ تو میری مرضی ہے، میں جو مرضی اس کی انٹرپریٹیشن کروں، یہ تو عدالت فیصلہ کر سکتی ہے۔ عدل اور انصاف کا مرکز عدالت ہوتی ہے، انسان کی ذات نہیں ہوتی۔ تو ہم نے اس میں ایک وہ مشکل تھا کہ ہر ایک بار آپ جائیں تو آپ پہلی بیوی سے تو کم از کم پوچھ لیں، اگر پہلی بیوی اجازت دیتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ خوش ہے، اسے پتہ ہے کہ انصاف ہو جائے گا۔ آپ نے کہا جی یہ بھی خلاف شریعت ہو گیا، تو مطلب کوئی مسئلہ نہیں ہے، کبھی کبھی تھوڑی سی حاشر صاحب پرانے یہاں پر فتاوا سے۔ مسئلہ بس ایک یہ ہوتا ہے، معذرت آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، مگر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں جب اسلام کے ساتھ پک اینڈ چوز کیا جاتا ہے نا تو انسان مخمسے میں پھنس جاتا ہے۔ یعنی فار ایگزامپل اب یہاں پر ایک پابندی لگائی گئی کہ آپ کو پہلی بیوی سے اجازت لینی ہے، اب وہ پہلی بیوی سے اجازت اس نے نہیں لی اور آپ نے دوسرا نکاح کر لیا تو اس کو زنا قرار دے دیا گیا۔ اب ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی گفتگو میں نہیں ایک نہیں، بات ایک کی۔ سیکنڈ، جی زنا والی بات مجھے نہیں پتا، زنا والی بات مجھے نہیں پتا ولی صاحب، میں اس پر کوئی کامنٹ نہیں کر سکتا، میرے سامنے وہ ججمنٹ نہیں ہے۔ جی بٹ یہ اصل خلاف قانون ہے، اس پہ آپ کو سزا ہوتی ہے۔ آئلی قوانین اس کو زنا نہیں قرار دیتے، آئلی قوانین اس پہ آپ کو قید کی سزا دیتے ہیں۔ جو ٹھیک ہے ججمنٹ ہے چونکہ میرے سامنے نہیں ہے، مفتی صاحب نے آربیٹریری فرام دی ٹاپ آف ہز ہیڈ ایک پیش کر دی۔ ولی صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں ہمارے معاشرے میں اس وقت بھی جو زیادہ تر شادیاں ہیں وہ بلوغت میں ہی ہوتی ہیں، قانون یا کوئی قانون نہ ہونے کے باوجود۔ آپ اس سے ایگری کریں گے؟ میری شادی بلوغت میں ہوئی، امید ہے بالکل مفتی زبیر بالکل صاحب کی بلوغت میں ہوئی ہوگی، آپ کی بلوغت میں ہوئی ہوگی۔ تو کیا ہم سب کے سب جو ہیں وہ پہلے سیکشل ریلیشن شپ میں تھے؟ نہیں، مگر اس میں کون سی شک کی بات ہے کہ ہم سب کی انسان کی سیکسول اکثریت تھی۔ جو نہیں نہیں، ریکوائرمنٹس ہے وہ اب ایمرج نہیں آپ کی گئی تھی؟ دو چیزوں کو آپ بالکل خلط مبس بنا رہے ہیں۔ اس وقت آ جائیے کم عمری کی شادی کے اوپر۔ شادی جو ہے، میں کچھ وہی عرض کر رہا ہوں کہ شادی جو ہے وہ ایک بہت بڑا ڈیسیجن ہے۔ اچھا مجھے دو چیزیں میں آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں۔ دیکھیے ایک چیز ہوتی ہے اجازت دینا اور ایک چیز ہوتی ہے پابندی لگانا۔ مثال کے طور پر میں آپ کو چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں۔ قرآن کے اندر یہ ہے کہ آپ دو بہنوں کو ایک ساتھ عقد میں نہیں لا سکتے۔ اب یہ بڑی واضح طور پر ایک پابندی لگی ہوئی ہے۔ آج کے دن اگر ہم اسمبلی قانون بنا دیں کہ آپ دو بہنوں کو عقد میں لا سکتے ہیں تو یہ خلاف شریعت ہو جائے گا۔ آپ نے ایک اجازت دے دی جو قرآن کے خلاف ہے، بٹ پابندی کے اوپر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پابندی تو قرآن کے اندر یہ بھی نہیں لکھا کہ ٹریفک سگنل توڑنے پہ آپ کو سزا ملے گی۔ پابندیاں لگائی جاتی ہیں معاشرے میں کسی وقت۔ آپ آج کے دن مثال کے طور پہ فرسٹ کزن میرج جو ہے ہمارے معاشرے میں الاؤڈ ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ دنیا کے بہت سے معاشروں میں الاؤڈ نہیں ہے، لیگلی بھی الاؤڈ نہیں ہے، ریلیجیسلی بھی الاؤڈ نہیں ہے۔ ہمیں یہ پتا ہے کہ فرسٹ کزن میرج سے تھیلیسیمیا بڑھ رہا ہے، بہت سے اور دماغی مسائل، ڈاؤن سنڈروم یہاں بڑھ رہا ہے۔ کس دن وہ اس حد تک پہنچ جاتے ہیں کہ عدالت کہتی ہے کہ یا اسمبلی کہتی ہے کہ بھائی اس پہ پابندی لگا دینی چاہیے، تو آپ آ جائیں گے پھر شریعت کا ڈنڈا اٹھایا کہ نہیں جی اس پہ پابندی نہیں لگ سکتی۔ یہ معاشرتی ارتقاء، سماجی حقیقتیں، اس کے حساب سے چیز بنائی جاتی ہے۔ جو امپورٹنٹ چیز ہے نا، جو ایک لفظ جس کو ہم سب اگنور کر دیتے ہیں، وہ ہوتا ہے جی کنسنٹ۔ جی آپ کہتے ہیں میں نے کیریئر بنانا ہے، میں نے پری انجینئرنگ میں جانا ہے یا پری میڈیکل میں جانا ہے، ہم کہتے ہیں نہیں نہیں بھائی ایسے تو نہیں، آپ پہلے 12 سال کی پڑھائی کریں، پھر اس کے بعد انجینئرنگ کے ہاں، مگر سبجیکٹ اب پڑھیں، ان پھر ٹرینڈز کو بھی تو چیلنج کیا جا رہا ہے۔
اب تو 13 سال کی عمر میں اے لیول کیا جا رہا ہے. پوائنٹ یہ ہے کہ یہ تمام جو اصول بنائے جا رہے ہیں یہ مجھے اگر اجازت دیں جی تو میں اچھا حاشر صاحب